کا طریقہ ہے۔ امام حسن اور امام حسین کی اگر سخاوت کی بات کی جائے تو ان کی سخاوت بھی بڑی عروج پہ گئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک غریب سائل آ گیا، کہنے لگا حضور لجپال کرانا ہے، سخی لوگ ہیں آپ، ہمیں بھی نواز دیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائیے، کچھ آتا ہے تو پھر آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ غریب سائل بیٹھ گیا، کچھ دیر بعد 3,000 دینار آئے تو امام حسن اور امام حسین نے وہ 3,000 دینار اٹھائے اور اس غریب سائل کو دے دیے، اب وہ سائل سوچ رہا تھا اگر مجھے 5-10 دینار بھی مل جاتے تو میرا گزارا ہو جاتا، 5-10 دینار بھی مل جاتے تو میرا گزارا ہو جاتا، لیکن کتنے لجپال میں دروازے پہ آیا ہوں، کتنے میں عظیم دروازے پہ آیا ہوں، 3,000 دینار ہے تو سارے مجھے اٹھوا دیے۔ اچھا دیکھیے 3,000 دے دیے امام حسن اور امام حسین نے، لیکن اپنی واہ نہیں کروائی، اپنا سٹیٹس تبدیل نہیں کیا اور اپنے اندر کو پروٹوکول لانے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے غریب کو 3,000 دینار دے دیے، 3,000 دینار دے دیے۔ آج کوئی بندہ 10 روپے بھی کسی غریب کو دے دینا تو اس دینے والے کی نظریں غریب کی نظروں سے نہیں ملتی، 10 روپے دینے کے بعد بھی اس دینے والے کی نظریں غریب کی نظروں سے نہیں ملتی، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی خدمت کی ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے۔ شکر کرنا چاہیے کہ رب نے مجھے اس قابل کیا کہ میں نے غریب کی مدد کی ہے، شکر کرنا چاہیے کہ رب نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے۔ سنیے امام حسن اور امام حسین اس غریب کو 3,000 دینار دینے کے بعد کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اے سائل ذرا سن، جتنا تو نے انتظار کیا ہے نا، جتنا تو نے انتظار کیا اتنے انتظار کے مطابق میں نے تیری خدمت نہیں کی۔ 3,000 دینار دینے کے بعد بھی امام حسن و حسین یہ فرما رہے گئے جتنا تجھے انتظار کرنا پڑا اس انتظار کے مد مقابل یہ پیمنٹ نہیں بنتی، یہ رقم نہیں بنتی، مجھے معاف کر دینا۔ یہ معیار ہے سخاوت کا، یہ انداز ہے سخاوت کا۔ اگر اس انداز سے سخاوت کی جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ سخاوت بھی قبول ہوتی ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔